السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ زاہد عباس سید حاضر ہیں، اور آج میرے ساتھ ملک کی ممتاز قانون دان شخصیت سید تنویر عباس بخاری ہیں، جو پاکستان کے تمام مسائل کا ادراک رکھتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اس کی سولوشن بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ بخاری صاحب، ایک تو ہمیں آپ کی کرنٹ افیئرز پر بہت بڑی گرفت ہے اور آپ پاکستان کے حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں گمبھیر اور بحران ہے معاشی، اس کی وجہ کیا ہے اور اسے کیسے، اس کی سولوشن کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کوئی انوکھے نہیں ہیں۔ یہاں کہیں بھی کوئی ملک بنتا ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، جب وہاں زندگی ہوگی تو زندگی میں مسائل بھی ہوں گے۔ میں ایک بات یہ معاشی مسائل کے حوالے سے اس سے آغاز کروں گا کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کا روپیہ جو کرنسی تھی اس کی ویلیو امریکن ڈالر کے برابر تھی، $1 $1 کے برابر تھا۔ آج ڈالر جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 300 سے بھی اوپر نکل گیا تھا اور اب کچھ تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ تو اصل میں جب آپ کسی بھی قوم کی بات کریں، ملک کی بات کریں، کسی پروجیکٹ کی بات کریں، اگر آپ کریشن کا اور اپنی ایولیوشن کا عمل روک لیتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر ہمارے موجودہ سٹنگ پریزیڈنٹ تک جو کہ عارف الوی صاحب ہیں، اور خان لیاقت علی خان صاحب سے لے کر آج کے نگران وزیر اعظم تک جو کہ نولا کاکڑ ہیں، ان میں تمام کے تمام اچھے پولیٹیشین ہوں گے، ایڈمنسٹریٹر بھی اچھے ہوں گے، لیکن نہ تو یہ پالیسی میکر تھے اور نہ ہی یہ لوگ معیشت دان تھے، لہذا معاشی پالیسی بنائی نہیں گئی۔ اور یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی، ملک جو ہے وہ ایک گھر، ایک ادارے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی اگر آمدن نہیں ہوگی تو پھر جیسے کوئی شخص کماتا نہیں ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ تو ہمارا ملک بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی آمدن کا ذریعہ کوئی نہ بنایا اور ہم قرضوں کے نیچے آتے چلے گئے۔ لہذا میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں کوئی لمبے چوڑے مسائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دولت سے مالا مال کیا ہے، معدنیات اتنی ہیں کہ یہ ہمارے آنے والی کوئی 6 نسلوں تک ختم نہیں ہوتی، سونا تک نکل سکتا ہے۔ نہ تو اس پر ہم نے کام کیا، اس کے بعد پھر بات انڈسٹری کی آتی ہے، انڈسٹری پر ہم نے کام نہیں کیا۔ انڈسٹریز تمام پولیٹیشنز کی ہیں، لیکن ریاست پاکستان کی ملکیت کوئی ایک فیکٹری لگائی گئی۔ یہ میں مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں یہ اورنج لائن ٹرین اس وقت چل رہی ہے شاہ صاحب، اور میری معلومات کے مطابق اس وقت 200 ارب روپیہ لگایا گیا تھا۔ 1 ارب کی ایک فیکٹری ایسی لگتی ہے جس میں سے آپ ماہانہ یہ 5 سے 6 ملین روپیہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ اگر 200 فیکٹریاں لگتی اور یہ ٹرین نہ ہوتی تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ پر منتھ 5 سے 6 ملین فی فیکٹری، 200 فیکٹریوں کو ملٹیپلائی کریں تو کہاں بات پہنچتی۔ اس کے بعد ہماری زمین جو ہے، یہ میری اطلاعات کے مطابق جو درست ہیں کہ پاکستان میں 30%، صرف 30% زمین ابھی تک زیر کاشت ہے، اور اس میں بھی ایک ہوش ربا آپ کو معلومات دیتا ہوں کہ 2% زمین پر ویلیویبل کراپس اگتی ہیں، لہذا 70% بالکل سرکاری یا پرائیویٹ زمین خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس زمین کو میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو نسل در نسل مزارع اور ہاری ہیں، 10-10 ایکڑ کے پلاٹ بنا کر، 10-10 ایکڑ کے فارم بنا کر ان کو دے دیے جائیں تو بے روزگاری کنٹرول ہوگی۔ آپ فیکٹریاں لگائیں، ریاست پاکستان کی ہوں، اور اس میں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ باقی جو لوگ ملے تو جو بچیں تو ان لوگوں کو حکومتی سطح پر آپ بیرون ملک ملازمتیں دلائیں، حکومتی سطح پر یہ ایجنٹوں کے حوالے نہ کریں، بے روزگاری کنٹرول ہوگی، آپ کا ریونیو بے شمار ہوگا۔ پھر آپ معدنیات نکالیں، تیل اپنا خود نکالیں، گیس نکالیں اور دیگر معدنیات نکالیں، اور اس کے بعد ہمارا پاکستان جو ہے ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے زیادہ اچھا ہے۔ تو
سیاحت کو فروغ دے. صحیح, سیاحت. تو یہ آپ کا تمام تک معیشت کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. جی بخاری صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اپنے سولوشن پیش کیا ہے. تو میں اس تناظر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت 3 بڑی جماعتیں الیکشن کا اناؤنس ہو چکے ہیں, تو اس میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور نون لیگ, پاکستان مسلم لیگ نون جو سر فہرست ہے, وہ کیا ان تینوں میں سے کوئی ایسی جماعت ہے جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ یہ آپ نے جو شاہ صاحب سوال کیا ہے, اس کا جواب بہت آسان ہے. میں باقی سے میں جواب دوں گا کہ ہمارے ملک کے عوام کو یہ سیاسی لیڈروں اور جماعتوں میں انتخاب کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے لیسر ایول, کم برا منتخب کرنا ہے. سچ تو یہ ہے کہ یہ جماعتیں نعرے لگاتی ہیں غربت ختم ہوگی, مہنگائی ختم ہوگی, خوشحالی آئے گی اور بڑا ملک ترقی کر جائے گا, لیکن کس طرح یہ بیان کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک قانون دان ہوتے ہوئے, اگرچہ کہ میں کاروبار بھی کرتا ہوں, کاروباری ہوتے ہوئے تجاویز اتنی دے چکا ہوں, لیکن یہ کام کرنے سے بات بنتی ہے, ان کے پاس منشوری کوئی نہیں ہے. اس لیے جب سے پاکستان بنا, انکلوڈنگ 1970 کے الیکشن سے لے کر اب تک الیکشن نہیں ہوئے, سلیکشن ہوئی ہے. اب بھی سلیکشن ہوگی. تو ویسے بھی بخاری صاحب, میری اطلاعات کے مطابق اس الیکشن پر فی ایم این اے یا ایم پی اے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپے ایم این اے کا اور 10 سے 15 کروڑ روپے ایم پی اے کے الیکشن پر خرچہ آتا ہے. تو اس صورتحال میں ایک عام آدمی, پڑھا لکھا, پروفیشنل, باصلاحیت اور ٹیکنوکریٹس آدمی کا الیکشن میں حصہ لینا ہی ایک بہت بڑا وہ پیچھے رہ گیا ہے. تو اسے کیسے آپ آگے لائیں گے اس صورتحال میں, عوام کو کیسے منور کریں گے, یہ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ جو الیکٹیبلز کے نام پر پاکستان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دولت کے سہارے آتے ہیں, تو وہ ان سے چھٹکارا کیسے دلائیں گے؟ شاہ صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. جیسے میں نے اس وقت آپ کے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ یہ مسائل اتنے نہیں کہ حل نہیں ہو سکتے. اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم میں ایک تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی. اور یہ آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بڑے یقین سے کہتا ہوں, آج نہیں تو کل, آنے والے 10 یا 20 سالوں میں پوری دنیا کو یہ نظام دینا پڑے گا کہ یہ جمہوریت کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک یہی ہوتا ہے کہ امیر آدمی آگے آتا ہے. اس کا ایک حل ہے. میں نے پوری تحقیق کی کہ کسی بھی ملکی معاشرے میں 12 بڑے بڑے پروفیشن ہیں, 12 بڑے بڑے طبقے ہیں. تو آپ یہ ایک سسٹم رائج کریں گے کہ ہر طبقے کا نمائندہ اس کے طبقے کا ہو. مزدور کا نمائندہ مزدور ہو, بھٹا مزدور کا نمائندہ بھٹا مزدور ہو, مل آنر کا مل آنر ہو, فیکٹری آنر کا فیکٹری آنر ہو, تاجر کا نمائندہ تاجر ہو, ڈاکٹر کا نمائندہ ڈاکٹر ہو, اور وکیلوں کا نمائندہ وکیل ہو, اور استادوں کا ریٹائرڈ ملازمین کا نمائندہ ریٹائرڈ ہو. تو یہ چینج اس طرح آئے گی کہ بھٹا مزدوروں کی تعداد نکال لیں اور اس کی نشستیں اناؤنس کر دیں کہ اتنی ایم این اے ہمارے بھٹا مزدوروں کے ہیں. لیکن وہ بھٹا مزدور ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے جس نے 10 سال تک بھٹے میں کام کیا ہو. یہی کیٹیگری آپ شرطیں دوسروں پر لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام طبقوں کے لوگ وہاں پہنچیں گے پارلیمنٹ میں. ماشاءاللہ بخاری صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کے تمام مسائل کو بڑے قریب سے اور بڑی گہری نظر سے دیکھا ہے, اور وہ اس کا حل بھی جانتے ہیں. اس طرح کے لوگ اگر عملی طور پر سیاست میں آئیں گے تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بہت قریب آ جائے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. میں آپ کا میزبان زاہد عباس سید پھر سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ اجازت چاہوں گا.